آج عمران خان سے ملاقات ہوئی. آج توشہ خانہ 2 کا کیس لگا ہوا تھا. جج صاحب کافی لیٹ آئے اور ہماری جو توشہ خانہ 2 کی جو آج ہیئرنگ ہے وہ جمعرات کے لیے معطل ہو گئی، مطلب وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، اجرن ہو گئی تھی. تو عمران خان نے آج ظاہر ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی. اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ بتائیں گے کہ ہم ان کو بھی بتا رہے تھے اور انہوں نے شاید اخبار بھی پڑھا ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت اس ججمنٹ کی وجہ سے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی ایک قسم کا مذاق بن گیا. ہمارے پورے اس نظام کے اوپر بھی پہلے تو پاکستان میں ہم سب کو پتہ تھا، لیکن آج انٹرنیشنلی اس سزا کے بعد سب کو سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہماری جوڈیشری کس طرح استعمال ہوتی ہے، ہمارے ججز کیسے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بھی اعتراض اٹھائے تھے کہ ناصر جاوید کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایسے جج کو آپ لا کے عمران خان کے فیصلے کے لیے بٹھا دیں. اسی قسم کے ججز آپ بٹھا رہے ہیں، جج ہائی کورٹ اور ان میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ چوری اور ڈاکہ اور کیا کہتے ہیں مینڈیٹ چوری، اس کو یہ تحفظ دیں گے. اور القادر جیسا ایک ادارہ جو فلاحی کام کے لیے بنایا گیا تھا اور جہاں پہ سیرت النبی کے لیے عمران خان کا بہت بڑا خواب ہے، ان کا ایک خواب تھا اور وہ پورا کرنا شروع کیا تھا انہوں نے القادر کو بنا کے کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے، بچوں کو تعلیم دی جائے کہ آپ کو سب سے بڑا دنیا کے لیڈر کو کس طرح اس کو آپ نے ان کے زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے اور آگے نکل کے باقی پاکستان میں اس کی تعلیم آگے اس کو پھیلانا ہے. اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ حکومت کی تحویل میں لے لیں القادر کو. اس پہ خان صاحب بالکل خوش نہیں تھے. عمران خان اس کے اوپر انہوں نے کہا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں نے اس ادارے کو لے لیا ہے تو فکر نہ کریں، یہ جو سارے بچے اسکالرشپ میں ہیں اب مریم نواز تھوڑا ثواب کمائیں گی اس ادارے کو چلا کر. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں خود چلاؤں گی. تو کیا پتہ آپ کا خواب اب مریم نواز اپنا رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی تھوڑا ثواب کما لینے دیں. دوسرا، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے سزا اس لیے دی گئی ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں اور یہ پھر اسی قسم کا کوئی جج بٹھا کر مجھے ریلیف دے دیں گے. انہوں نے پھر سے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنے کیسز کا میں خود سامنا کروں گا. اس کا کوئی تعلق نہیں مذاکراتی جو کمیٹی بیٹھی ہے اور جو حکومت کی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کمیٹی کی ذمہ داری بڑی واضح ہے، ان کو 2 مطالبات کے لیے بات کرنے کا کہا گیا ہے. ایک کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی بنائی جائے، کمیشن بنایا جائے جن کا کام ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو جب ان کی تحقیقات ہوئیں گی تو یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ججز کے اوپر چلی جائے گی. اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو آپ نے سارے قید میں بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جن کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے پاس ہیں. جو ان کے اپنے کیسز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کا خود سامنا کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو
7 साल की सज़ा दी गई है सहूलतकारी पे, तो ये भी समझाएं कि कौन सी सहूलतकारी है, ये तो समझाया नहीं है उन्होंने केस के अंदर जो उसका जो तफसील आई है। तो ये केस अब जाएगा हाई कोर्ट में। इमरान खान खुद चाहते थे कि ये हाई कोर्ट में केस लेकर जाएं, और ताकि बाकी जो केस है ये आपको हाई कोर्ट में पता चलेगा। याद रखें, ये केस कहाँ से शुरू हुआ है? ये केस जरदारी साहब की सहूलतकारी मलिक रियाज की, जिसके ऊपर उनको फ़ाइन हुआ था, जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ से शुरू हुआ। और कहाँ पहुँचा था? ये पहुँचा लंदन, जहाँ पे मलिक रियाज ने रिश्वत के तौर पे हसन नवाज़ की अपार्टमेंट दुगनी कीमत पे ख़रीदी, जिसकी वजह से नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने उनके अकाउंट्स बंद कर दिए। फिर उनको इजाज़त दी कि आप अपने पैसे पाकिस्तान भेज दें, यहाँ नहीं आप रख सकते। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। यही केस है, लेकिन आप देख लें ना इसके अंदर जरदारी साहब हैं, ना इसके अंदर नवाज़ शरीफ है, और इसके अंदर जो कॉमन डिनोमिनेटर है मलिक रियाज, ना उसके अंदर है। लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को इसके अंदर सज़ा दे दी गई है। तो बेहतर ये होगा कि जिनकी वजह से ये सहूलतकारी इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने पे हुआ है और दुनिया में मजाक उड़ा है, बेहतर ये है कि जिनके केसेस हैं वो बताएं अपना, या आके कोर्ट में अपनी सफाई दें। लेकिन इंशाल्लाह जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये सारा केस मज़ीद खुलेगा, ये सारे नाम फिर से आप सुनेंगे। इस वक्त के लिए ये क्लियर हो जाए कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मैं कोई डील नहीं कर रहा। अगर ये सबको समझ आ जाए तो आपको ये भी समझ आ जाए कि इमरान खान कहते हैं जितनी देर मर्ज़ी मुझे जेल में रखना है, जैसे मर्ज़ी ऐसे जजेस लाकर बैठा दें, मैं डील नहीं करूँगा। मेहरबानी।